کہ ایک صاحب جو علم دین سے بخوبی واقف ہیں۔ خطبہ جمعہ میں پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، بعد میں شاہی دور شروع ہوگا اور آخر میں امام مہدی صاحب جن کا حسب نسب یہ ہوگا تشریف لائیں گے اور خلافت قائم کریں گے۔ یوں حاشیہ آرائی کی کہ جو لوگ ظہور امام مہدی سے پہلے خلافت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں وہ محض ڈونگ رچاتے اور دکانداری چلاتے ہیں۔ اس حاشیہ آرائی کے متعلق رائے گرامی کیا ہے؟ جواب ارشاد ہوا، اس طرح کے استدلال جو لوگ حدیث سے کرتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ علم سے بے بہرہ ہیں اور خدا کا خوف بھی ان کے دلوں میں نہیں رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے اگر اسی طرح کا استدلال کیا جانے لگے تو انسان گمراہی کی آخری حد تک پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ مسلمان آخر کار یہود و نصارہ کے نقش و قدم پر چل پڑیں گے اور جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے یہ بھی قدم رکھیں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو مسلمانوں میں بھی کوئی شخص اٹھے گا جو اس فعل کا ارتکاب کرے گا۔ اب اگر اس پیشن گوئی سے استدلال کر کے کوئی شخص یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دے اور کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرما گئے ہیں لہٰذا آپ کا یہ قول تو بہرحال ہم پر صادق آنا ہی ہے، تو ایسے شخص کے جاہل اور خوف خدا سے عاری اور گمراہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے بدتر حالات کی جتنی خبریں بھی دی ہیں ان سے آپ کا مدعا یہ نہ تھا کہ لوگ ان حالات پر قانع ہو کر اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں، بلکہ اصل مدعا یہ تھا کہ لوگ پہلے سے متنبع رہیں اور اصلاح کی فکر کریں۔